اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ زندگی کو بہتر کیسے کریں۔ ہم سب لوگ انڈیویجولی اپنے پہ فوکس کریں، اپنی زندگی کو اچھا کرنے کی کوشش کریں اور آٹومیٹیکلی اس کی وجہ سے آس پاس بہتری خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ ایک آپ سے مؤدبانہ معذرت کے ساتھ ایک ٹاپک ہے جس پہ بات کر لینی چاہیے، وہ ہے کہ ہمارے خاندان کا سائز کیا ہونا چاہیے، ہماری فیملی کا سائز کیا ہونا چاہیے۔ اس میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ سم ہاؤ بائی ورچو آف ویئر آئی ورک ایکچولی، تو میرے بہت سارے ریموٹ ایریاز کے بچوں سے بھی یا ان کی خبر بھی کچھ نہ کچھ رہتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو لیٹسٹ جو سینسس ہوا تھا آخری، ابھی جو ڈیجیٹل سینسس بھی جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 90 لاکھ ڈکلیئر ہوئی ہے، یعنی 25 کروڑ تقریباً ہو گئے ہم لوگ، 2.5%۔ اور 2.5% یعنی ہمارے مقابلے میں بنگلہ دیش 1.2% پہ ہے، ہم سے آدھا ہے۔ اور ایون انڈیا، حالانکہ وہاں پہ بہت زیادہ غلغلہ نہیں ہے فیملی پلاننگ کا شاید، لیکن اس کے باوجود بھی وہ غالباً 1.9% پہ تھے۔ اور وہ اس پہ لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو کم کرنے کی، ٹھیک ہے۔ چونکہ انڈیا کی آبادی چائنا سے زیادہ ہو گئی، آپ نے اگر خبر پڑھی ہے تو چائنا اب نمبر 2 پہ ہے، انڈیا نمبر 1 پہ چلا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ 1.9% ہے۔ چائنا نے بہت سال 1 چائلڈ پالیسی تھی ان کی، اور 1 چائلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کپل کو، ایک میاں بیوی کو ایک بچہ الاؤڈ تھا، بس اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے تھے، اور گورنمنٹ کی طرف سے فائنس تھے اور یہ اور وہ سارا کچھ تھا۔ سو وین آئی ٹریولڈ ان چائنا ذرا تھوڑا ڈیپلی بھی، تو مجھے پتہ چلا کہ رورل ایریاز میں تھوڑا سا ذرا ہو جاتا ہے کہ وہاں 2 بچے بھی کر لیتے ہیں لوگ، یا ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ان کو کوئی خدا نہ خواستہ اس بچے کو مار تو نہیں دیتے جو دوسرا تیسرا ہوئے تھے، لیکن یہ کہ سٹیز میں تو لوگ بہت اس کو آبزرو کرتے تھے 1 چائلڈ۔ پھر ان کو احساس ہوا ایک سٹیج پہ جا کے کہ نہیں، اب ہماری پاپولیشن گروتھ اس حد تک کنٹرول ہو گئی ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹ سے تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ تو پھر انہوں نے وہ پیرنٹس جو کہ اپنے والدین کے 1 چائلڈ تھے، ان کو الاؤ کیا کہ جی آپ 2 بچے آپ کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن بائی دیٹ ٹائم وہ جو پیرنٹس تھے، یعنی یہ جو 1 چائلڈ والے پیرنٹس تھے، ان میں سے بہت سے لوگ انٹرسٹڈ نہیں تھے 2 بچوں کے لیے، اس لیے کہ کاسٹ آف لیونگ ہے، ایجوکیشن کی کاسٹ ہے، ہاؤسنگ کی کاسٹ ہے، بچے پالنا آسان کام نہیں ہے۔ تو لہذا انہوں نے وہ بہت سارے پھر بھی 1 چائلڈ پہ ہی اپنی خواہش سے اٹکے رہے۔ دیٹس وائی کہ چائنا کی پاپولیشن گروتھ انڈیا سے کم رہی اور انڈیا اس سے آگے چلا گیا۔ خیر یہ بڑا کوئی کمال نہیں ہے کہ انڈیا کی آبادی بڑھ گئی ہے تو اس سے کوئی بہت بڑا کمال ہو گیا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ لوگوں کا حال کیا ہے، ان کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے، ان کے صحت کے حالات کیا ہیں، ان کے پاس ریسورسز کیا اویلیبل ہیں، ان کو فیسلٹیز کیا مل رہی ہیں۔ اصل تو بات یہ ہے۔ چلیے وہ ایک مختلف ٹاپک ہے۔ ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ ابھی بھی بہت سے علاقوں میں 10 بچے 12 بچے از اے نارم ان اے فیملی، اور یہی وجہ ہے کہ 2.5% ہے۔ اور اس میں سے بھی اور زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بلوچستان ایز اے پروونس، وہاں کی جو پاپولیشن گروتھ پچھلے سینسس میں آئی تھی وہ اس سے بھی زیادہ تھی، وہ 3.2% تھی۔ اس ہیوج یعنی جاپان میں تو اور یورپ میں تو گروتھ مائنس میں چل رہی ہے کہ جتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں اس سے کم پیدا ہو رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ایج، اور پھر یہ کہ لوگوں کی ایجز بڑھ گئی ہیں چونکہ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی ہے۔ اس وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ جی اب آپ کے پاس 80 سال سے اوپر کے لوگ جو ہیں، اتنے لاکھ 80 سال سے اوپر کے لوگ ہیں آپ کے پاس، تو بچے کم ہیں اور بوڑھے زیادہ ہیں۔ وہاں کا تو حال یہ ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ بھی اسی طرح سے کچھ چل رہا ہے، مائنس میں ابھی نہیں گیا، لیکن بہت نامنل وہاں بھی گروتھ ہے، پاپولیشن گروتھ۔ لیکن جو افریقہ ہے ظاہر ہے وہاں ابھی بھی چل رہی ہے، وہ بھی ظاہر ہم جیسے ہی ہیں کچھ لوگ وہاں پہ، اور وہ بھی یقین نہیں رکھتے، وہ بھی کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ اور ان بیچاروں کے اور بڑے مسائل ہیں جو جب تک آپ افریقہ نہ جائیں
تب تک آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور واقعی ان کے ہاتھ میں کیا ہے کنٹرول میں اور کیا نہیں ہے. تو بہت کم چیزیں ہیں جو ان کے اپنے کنٹرول میں ہیں، زیادہ تر چیزیں کچھ اور لوگوں کے کنٹرول میں ہیں جو چل رہی ہیں. ہمارے یہاں فارچونیٹلی ابھی بھی ایسا نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مجبور کر رہا ہے کہ آپ کے 10 بچے ہونے چاہیے، نہ کوئی یہ مجبور کر رہا ہے، نہ یہ کوئی کر رہا ہے کہ آپ کا 1 بچہ ہونا چاہیے. اس سبجیکٹ از اوپن، وائڈ اوپن ایکچولی. آپ کی اپنی ایز اے پیرنٹ، ایز اے کپل، میاں بیوی، آپ کی اپنی چوائس ہے. آپ کوشش کر لیجئے آپ 2 بچے آپ کے ہو جائیں، آپ کے 5 بچے ہو، جو بھی آپ کی خواہش ہے آپ کر سکتے ہیں نا آج کل کے دور میں. لیکن میرا صرف آپ سے اس ٹاپک پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ایک ایسا شخص جو کہ پرووائڈ فار بھی نہیں کر سکتا بچوں کے لیے، ان کی نہ وہ ان کا کھانا پورا کر سکتا ہے. دیکھیے یہ بات کہ اللہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ پاک نے خود فرما دیا قرآن پاک میں، 1 سے زیادہ جگہ فرما دیا کہ نحن نرزقکم و ایاکم، کہ انہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. اور اپنی اولاد کو سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا کہ اپنی اولاد کو افلاس کی وجہ سے قتل نہ کرو، کہ تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یا یہ کہ روئے زمین پہ چلنے والی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. یہ سب باتیں اللہ نے کہہ دیں تو ہمیں تو اس میں کوئی اگلا ہمارا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے نا کہ ہم اس پہ کوئی سوال اٹھائیں. بٹ دی پوائنٹ از اٹ از ناٹ جسٹ فوڈ. اب پھر اس پہ کچھ معترضین اور بھی اعتراض اٹھا سکتے ہیں، میں اس بات کو بیچ میں سے ابھی نہیں پک اپ کر رہا. لیکن اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ فوڈ، اٹس اباؤٹ مینی ادر تھنگز آلسو. تعلیم بھی چاہیے بچوں کو، صحت بھی چاہیے، اچھی خوراک بھی چاہیے. ٹھیک ہے. رزق تو ہے لیکن اس میں سے آپ کتنا اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ جو ان کو واقعی بیلنس ڈائٹ مل سکے. یعنی پاکستان میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں 73 یا 77% بچے میل نرشڈ ہیں، یعنی ان کی خوراک اچھی نہیں ہے، ان کو جتنی ملنی چاہیے اس سے کم خوراک ان کو مل رہی ہے، یا جس کوالٹی کی جو چیزیں ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ان کو. ٹھیک ہے. تو اس لیے میری مؤدبانہ درخواست یہ ہے، وہ تمام لوگ جو کہ ابھی اس پروسیس میں ہیں، اپنی فیملی کے سائز کو ضرور پلان کریں اور اپنے وسائل کے مطابق کریں. اور دیکھیے نا بہت سی فیملیز تو وہ ہیں جو اس لیے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں کہ وہ 5 سال کی 4 سال کی عمر میں بچے کو سڑک پہ کھڑا کر دیتے ہیں، جو آپ ہر روز دیکھتے ہیں. بچے بچیاں 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال 10 سال سب سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. بھیک مانگنے کے طریقے ہیں نا، کوئی 2 پھول لے کے کھڑا ہو جائے گا بیچنے کے لیے، جو ظاہر ہے بیچنے کا پرپز نہیں ہے، پیسے ہی لینے ہیں انہوں نے. کوئی اور کچھ کر لے گا، کوئی ویسے ہی بیٹھ جائے گا زمین پہ رونا شروع کر دے گا، کوئی 2 دانے بکھیر کے کہ میرے تو یہ دانے گر گئے ہیں جی، میرا باپ مجھے مارے گا. اور یہ سب بچے وہ ہیں جن کو ان کے والدین وہاں چھوڑ کے جاتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں، اور ظاہر ان پہ نظر بھی رکھتے ہوں گے نا کہ ان کو اغوا کر کے نہ لے جائے بیچ میں سے دن بھر میں. اور سارا دن وہ بچے گرمی میں سردی میں وہیں پھر رہے ہوتے ہیں. ہر روز میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں سڑکوں پہ. تو یہ جو سوچ ہے یہ بڑی ظالمانہ سوچ ہے کہ میں 10 بچے اس لیے پیدا کروں گا کہ ان کو میں نکال دوں گا 4 سال کی عمر میں، اور ان کے اکثر کے والدین کوئی کام نہیں کرتے. والد صاحب خاص طور پہ نکمے ہیں، والدہ گھروں میں کام کرتی ہیں، والد صاحب سارا دن گھر پہ پڑے ہینڈتے ہیں، اور شام کو بچے جو بھیک مانگ کے لاتے ہیں اور بیوی جو کما کے لاتی ہے اس کو ڈرا دھمکا کے اور بچوں کو مار پیٹ کے ان سے پیسے وصول کرتے ہیں اور جا کے نشہ فرماتے ہیں. ایک بڑی میجورٹی وہ ہے. اور اگر نشہ نہیں بھی کرتے تو بہرحال وہ اپنی دل لگی کا کچھ سامان کرتے ہیں اور بچوں کو اس میں سے کچھ نہیں ملتا، اس بھیک میں سے بچوں پہ کچھ خرچ نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے معاملات ہیں. اس لیے میں بہرحال درخواست کروں گا سب لوگوں سے کہ اپنی فیملی کے سائز کو اپنے وسائل اور ذرائع کے مطابق پلان کیجیے، اور باقی ظاہر اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کے لیے بہتریاں اور آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.